الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد اسلامیہ پر گفتگو چل رہی ہے، وہ ضروری عقائد کے جن کو ذہن میں راسخ رکھنا، جن پر اعتقاد رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر یعنی اکثر ایسے ہیں جن پہ لازم ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو کفر کی طرف بڑھ جائیں گے، اور بعض عقائد ضمن ہم ایسے بھی عرض کر رہے ہیں کہ جن پر اعتقاد اتنا لازم تو نہیں ہے کہ اگر ترک کر دیا جائے یا عدم اعتقاد ہو تو انسان کافر ہو جائے، لیکن اسے گمراہی ضرور قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس پروگرام میں اولاً، کیونکہ اور بھی ٹاپکس اس میں ہم لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اولاً ہم ان عقائد کا بیان کریں گے کہ جن عقائد میں ذرا سی کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسان یا تو کافر ہو جائے گا یا بدعتی ہو جائے گا، یعنی گمراہ ہو جائے گا۔ تو ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا عقیدہ آخرت کے ضمن میں، وہ حساب و کتاب تھا، اور ہم نے جو پچھلے پروگرام میں آخری حدیث عرض کی تھی، یہ بڑی توجہ طلب حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو اپنے غلاموں کی غلطیوں کے جواب میں ان پر سزا کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، انہیں سمجھایا کہ آپ کی سزا اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں ان دونوں کا حساب ہوگا، جس میں زیادتی ہوئی سامنے والے فریق کو اس کا انعام ملے گا، یعنی اگر آپ ان کی نافرمانیاں زیادہ ہیں تو آپ کو انعام دیا جائے گا، اگر آپ کی سزا زیادہ ہے تو ان کے لیے آسانی مہیا کی جائے گی۔ تو ان صحابی نے خوف کی وجہ سے ان غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ اس پر غور و تفکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان بعض اوقات انتہائی بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آخرت کے حساب و کتاب کا اگر عقیدہ راسخ فی ذہن ہو اور بار بار اس پہ توجہ کی جائے تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے جو خصوصاً لوگوں کے ساتھ معاملات کا ہو، چاہے بیوی ہوں، بچے ہوں، دوست احباب، محلے والے، رشتہ دار، کاروبار ساتھ کرنے والے، ماتحت افسر، تو انسان بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، اور ہر قدم اٹھاتے ہوئے سوچے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت میں میرے لیے گرفت کا سبب بن رہا ہو۔ پھر بھی بتقاضائے بشریت خطا ممکن ہے، تو جب خطا ہوگی، اگر یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو توبہ کی توفیق فوراً سے پیشتر ملے گی، اور جو اس عقیدہ آخرت پر اتنی توجہ نہیں کرے گا، حساب و کتاب کی طرف اتنا زیادہ اپنے ذہن کو مائل نہیں رکھے گا، وہ یقیناً توبہ کی طرف نہ تو مائل ہوگا اور نہ اس کے اعمال و افعال میں احتیاط پسندی نظر آئے گی، بلکہ جرأت، بے پرواہی، غفلت، بے احتیاطیاں، اور بس دنیا کے لیے سب کچھ انسان کرے گا، اپنی نفسانی خواہش کے لیے، اپنے سکون کے لیے، چاہے اس کے مقابلے میں سامنے والے جسمانی، ذہنی، روحانی کتنی ہی اذیتوں میں کیوں نہ مبتلا ہو رہے ہوں، وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے صاحب مشکات نے اس حدیث کو لکھا ہے، 5325 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کی راویاں ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کچھ نمازوں کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تم مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کیا چیز ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حساب یہ ہے کہ اس بندے کے نامہ اعمال پر نظر کرم فرما دی جائے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرے، پڑھنے کا موقع دے، اور پھر اس کو معافی دے دی جائے، کیونکہ جس کے حساب میں اس دن جرح کر لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے گرفت شروع فرما دی، اے عائشہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسان حساب کی دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ تو پہلے حساب کا تصور ہوگا تو اس میں آسانی طلب کی جائے گی نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے حساب میں آسانی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس جملے کو شامل کر لینا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی توفیق اسی کو عطا فرمائے گا جس پر یہ انعام ہونا ہوگا، ورنہ عموماً بھول جاتے ہیں، ہم یہ دعا نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے، میرا اپنا غالب گمان ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ دعا مانگتے رہیں گے تو ضرور حساب و کتاب سے بچ جائیں گے، لیکن حسن ظن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یہی ہے کہ جب وہ ہمیں مسلسل ایک دعا کے کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے
اور جب وہ یہ دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے ایک بندہ اس نے حسن ظن رکھے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حسن ظن کی لاج رکھتا ہے اور اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نتیجہ فراہم کر دیا کرتا ہے۔ تو بار بار دعا مانگے اللہ تعالیٰ، جب بھی آپ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے دوست احباب، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو، سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے۔ یہ مزید ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور بیہقی کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 5326 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا بتائیے کہ جب ہم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو وہ دن تو بہت طویل ہوگا، تو کیسے گزرے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن مومن کے لیے ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اور ایک اور روایت انہی سے ہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بارے میں عرض کی گئی سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کے بارے میں عرض کی گئی جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی میدان محشر میں جو دن ہوگا۔ تعجب سے لوگوں نے کہا کہ اس دن کی کتنی درازی ہے، کتنا لمبا وہ دن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ دن ان مومنین پر ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس فرض نماز سے بھی آسان ہو جائے گا کہ جسے وہ دنیا میں ادا کیا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک مومن، پرہیزگار مومن، جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، گناہگار مومن پر بھی کرم ہو سکتا ہے، ان کے لیے وہ دن تو بہت ہی چھوٹا ہے، بالکل ایسے جیسے نبی کریم فرماتے ہیں کوئی فرض نماز ادا کر لے۔ فرض نماز آپ دیکھیں، عشاء بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو 4 فرض ہیں، باقی پھر 4 سنتیں، 2 سنتیں، نوافل، وتر، یہ فرض نماز نہیں ہے۔ سرکار نے صرف فرض نماز بیان فرمائی۔ فرض نماز زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے یا 2 رکعت ہوتی ہے، تو 4 رکعت کی ادائیگی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آدمی نارمل انداز سے بھی ادا کرے تو میرے خیال میں غالب گمان یہ ہے کہ 2 منٹ میں 1 رکعت آپ لگا لیں، 8 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ لگا لیجیے اور سکون سے پڑھیں، تو گویا کہ میدان معاشر مومنین کے لیے تو بالکل ایسا ہوگا جیسے 10 منٹ کا وقفہ، اور وہ فوراً اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طوالت، آفات جتنی بھی ہیں یہ کفار، مشرکین اور منافقین پر ہیں، اور ان کی حالت خراب ہوگی۔ باقی مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی ہی کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک چیز کا ظاہر، ایک باطن۔ ظاہری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے 10 منٹ میں سب کے سب فارغ ہو جائے، یعنی صرف 10 منٹ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 منٹ میں فارغ نہ ہوں، فارغ بہت عرصے میں ہوں، لیکن ان کو احساس ہی نہ ہو تکلیف کا، اذیت کا، پریشانی کا۔ جیسے ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھی گپ شپ چل رہی ہو اور بہت ہی مزیدار باتیں ہو رہی ہوں، تو اس کے بعد جب ایک دم ٹائم دیکھتے ہیں تو ارے 3 گھنٹے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ ہی دیر کے لیے بیٹھے تھے ہم لوگ اور فارغ ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات حقیقتاً وقت ہی مختصر ہوتا ہے اور بعض اوقات وقت طویل ہوتا ہے لیکن مختصر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ دونوں صورتیں مومنین کے لیے ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اگر وقت کم ہو، جلدی فارغ ہو جائیں، بہت بڑی نعمت کہ وہاں کی ہولناکی سے بالکل ہی محفوظ ہو گئے، کم از کم مناظر بھی دیکھنے کو نہیں ملے، جنت پہ چلے جائیں گے۔ اور اگر وہیں پر رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت، اپنے کرم کے سائے میں رکھے گا، عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، حوض کوثر پر ہوں گے، نعمتیں مل رہی ہوں گی اور طویل وقت ہوگا، لیکن اس کا احساس مختصر وقت کا صحیح کر دیا جائے گا، تو یہ بھی نعمت ہے کہ طوالت کے احساس سے کوفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب ایک طویل وقت خوشگواری کی حالت میں گزر جاتا ہے اور مختصر محسوس ہوتا ہے تو کوئی اذیت نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے ہر لحاظ سے رحمت ہی رحمت ہے، محسوس ہوتا ہے تو کوئی اذیت نہیں ہوتی وہاں پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے ہر لحاظ سے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد حوض کوثر پر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا اس کے بارے میں کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث بخاری کے حوالے سے ہے، حدیث نمبر 5329۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں ایک نہر پر پہنچا جس کے کنارے پر کھوکھلے موتیوں کے خیمے تھے۔ کھوکھلے موتی سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا موتی کے بیچ میں ایک سوراخ کر دی جاتا ہے تاکہ اس میں لڑی پرو دی جائے، تو بیچ میں سے اس کے سوراخ ہوتا ہے، اس طرح کے موتیوں سے خیمے تیار کیے گئے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ میدان محشر میں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر قائم کیا جائے گا یہ جنت سے آئے گا، وہ جنتی پانی ہوگا، اور اس کی یقیناً پھر یہ خصوصیت ہوگی کہ جس نے ایک دفعہ پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، جیسے کہ آگے مضامین میں آ رہا ہے۔ دوسری روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے، حدیث نمبر 5330، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت تک ہے، یعنی اگر آپ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا چاہیں تو 1 مہینے تک سفر کریں گے تب آپ دوسرے کنارے تک پہنچیں گے، اور یہ سفر اس دور کے حساب کا سفر ہے، یہ نہیں کہ آج آپ F-16 میں بیٹھے اور آپ نے دوڑا دیا تو بہت جلدی پہنچ گئے، بلکہ وہ اونٹوں پہ خچروں پہ سفر کرتے تھے، تو 1 مہینے کا سفر آرام کرتے کرتے جائیں گے، کتنے عرصے کے اندر طے ہوگا، تو 1 مہینے کی مسافت سرکار اس کی طوالت بیان فرماتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے تمام زاویے برابر ہیں، یعنی جتنا فاصلہ ادھر کا ہے پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا، چاروں کنارے اس کے برابر ہیں کہ 1 ماہ کی مسافت پر ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں بہک سکوں یہ مال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اور اس پہ جو پیالے رکھے ہوئے ہیں یہ آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، یعنی اتنی ان کی تعداد ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ نے جیسے سبیلیں بنتی ہوئی دیکھی ہوں گی، اس میں لوگ جلدی جلدی آ رہے ہوتے ہیں اور پانی پلایا جا رہا ہوتا ہے، دودھ پلایا جا رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے آراس بزرگان دین میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی ایک عجیب عالم ہوگا۔ آپ غور کریں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آ گئے ہیں، انسان جنات وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب یہ صراحت نہیں ہے کہ جنات بھی اس پانی کو پئیں گے کہ نہیں پئیں گے، لیکن غالب گمان یہی ہے، حسن ظن یہی ہے کہ جنات کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا، اور اتنے وہاں پہ پیالے ہوں گے کہ آسمان کے ستاروں کی سی تعداد کے ہوں گے، اور کثرت سے جھک در جھک لوگ آ کر وہ پانی پی رہے ہوں گے۔ تو آپ غور کریں کہ کیا منظر ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر کوئی بھی لوگوں کے درمیان گھس کے ہو سبیل تک پہنچ جاتا اور پانی پی لیتا ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر جس کو اجازت ہوگی وہی پہنچ پائے گا، اور جس کو اجازت نہیں ہوگی وہ کسی چور دروازے سے پہنچ سکتا ہی نہیں ہے، لہذا کوئی کافر مشرک منافق اس حوض تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ایک حدیث بھی ہم اس کے سلسلے میں آپ کو عرض کریں گے کہ کس طرح کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5331 ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اس سے بھی لمبا ہے جو ایلا اور عدن کا فاصلہ ہے۔ یہ ایلا ایک بڑا شہر ہے اور یعنی کئی میل کا فاصلہ ان کے درمیان، گویا کہ اس کا فاصلہ سمجھانا مقصود ہے تاکہ لوگ صحابہ کرام اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر سکیں، اور پیچھے جیسے وضاحت ہو گئی کہ 1 ماہ کی تقریباً مسافت ہے۔ یہ پانی اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملا ہوا ہے، یعنی میٹھا پانی ہے، اور دودھ سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے تعداد میں زیادہ ہیں، تو میں اس سے لوگوں کو روکوں گا جیسے کوئی دوسرے لوگوں کے اونٹ کو اپنے حوض سے روکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کیا کہ میرے پاس آئیں گے ہم مومن مسلمان، سرکار سے محبت کرنے والے آئیں گے، اور باقی کو قریب آنے لگے گا، سرکار اس کو روک دیں گے۔ اور مثال دی صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ اونٹ پالتے تھے، کہ جیسے اپنے حوض پر اونٹ پی رہے ہوں، کسی اور کو اونٹ آ جائے تو مالک مار کے بھگاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا،
اس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ماریں گے تو نہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے حوض پر غیر آنے لگے گا، کافر، منافق، مشرک، تو سرکار اس کو منع فرما دیں گے۔ اب یہ دیکھیے پیچھے ایک روایت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، لیکن اس مقام پہ سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ ہاں، تمہاری وہ نشانی ہوگی جو کسی دوسری امت کی نشانی نہیں ہوگی، تم میرے پاس اس طرح آؤ گے کہ وضو کے آثار، وضو کے نشان کی وجہ سے تمہارا چہرہ خوب روشن ہوگا، یعنی اعضائے وضو جو ہیں وہ روشن ہوں گے، اور چمک ہوگی، ایک نمایاں سرکار کی امت نظر آ رہی ہوگی۔ تو سرکار فرماتے میں تمہیں کیوں نہیں پہچان لوں گا؟ تو تمہیں پہچاننے سے مراد صحابہ کرام کا یہ سوال نہیں تھا کہ اپنے صحابہ کو، کہ وہ تو آپ کے ساتھ ہی تھے، بعد میں آنے والے امتی جو ہیں انہیں آپ کیسے پہچانیں گے، کیونکہ وہ انہوں نے بظاہر وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کا اظہار فرمایا کہ بعطائے الہی آثار وضو کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے، تو مجھے دور سے سمجھ میں آ جائے گا یہ میرا وہ امتی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری، اور کم از کم ایمان پر یہ فوت ہوا تو اسے حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ اور اسی کی دوسری ایک روایت ہے مسلم کی ہی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں، یعنی میرے حوض کوثر میں، سونے چاندی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں دیکھے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اوپر صرف پیالوں کا ذکر تھا، یہاں بتا دیا پیالے کس میٹیریل کے بنے ہوں گے، سونے اور چاندی کے۔ دنیا کے اندر سونے کا پیالہ استعمال کرنا حرام ہے، اس میں پی نہیں سکتے ہیں پانی، منع کیا گیا ہے کہ سونے کا استعمال مردوں کے لیے منع ہے، لیکن یہ دنیا کے قوانین ہیں، جب انسان مر جائے گا تو یہ قوانین ختم ہو جاتے ہیں، وہاں نئے قوانین شروع ہو جاتے ہیں، تو سونے اور چاندی کے برتن اور پیالے ہوں گے جن میں لوگوں کو حوض کوثر پلایا جائے گا۔ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔